کہ میں رمضان پا لواں، اتنی مہلت دے دے کہ میں رمضان پا لواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا دے اندر تے میرا دل نہیں لگدا، لیکن اتنی مہلت دے دے کہ میں رمضان پا لواں، رمضان دے روزے رکھ لواں۔ کیوں نہ میرا نبی اے حسرت کردہ، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رمضان دی راتاں دے اندر ایک رات انج دی آندی ہے جڑا آخری عشرہ دے اندر ہے، 21ویں رات ہووے یا 23ویں رات ہووے یا 25ویں رات ہووے یا 27 دی رات ہووے یا 29 دی رات ہووے، کوئی مخصوص رات نہیں، اینا راتاں وچوں کوئی رات ہو سکدی ہے جس دے بارے دے اندر میرے اللہ نے فرمایا او لیلۃ القدر ہے، تے لیلۃ القدر 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے دا تسی کیلکولیٹر مارو نا، حساب کرو تے 83 سال بن دے۔ کتنے؟ 83 سال بن دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بندے دا تذکرہ کیتا ہے بنو اسرائیل دے وچوں جس نے 80 سال مسلسل اللہ دی راہ دے اندر جہاد کیتا ہے، گھوڑے تو نہیں اتریا، اپنے ہتھیار نہیں اتارے، ہاں شام ہوئی ہے تے پھر شام دے وقت آ کے مسلح تے کھڑو گئے، رات مسلح ہوتے تے دن گھوڑے دے پشت اتے جہاد کردا رہا ہے، رات عبادت کردا رہا ہے۔ صحابہ اش کرن لگ پئے تے حسرت کرن لگ پئے، یا رسول اللہ او ساڈے نال اگے لنگ گیا، یا رسول اللہ انہاں دیاں عمراں وی لمبیاں ساڈیاں عمراں وی تھوڑیاں، انہاں دا عمل وی زیادہ ساڈا عمل وی تھوڑا، یا رسول اللہ او تے پھر اگے لنگ گئے۔ میرے مولا کریم نے فرمایا سونا محمد میں تیری کنڈ نہیں لگن دینی، میں کسے معاملے دے اندر تھانوں پیچھے نہیں رون دینا، تو بھی سب تو اعلیٰ تے تیری امت بھی سب تو اعلیٰ، تم بھی سب تو اعلیٰ تے تیری امت بھی سب تو اعلیٰ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہاں اللہ اللہ میرے پیغمبر میں تیری امت نو پیچھے نہیں رہن دین لگا، میں ایک رات نصیب کر دینا، میں ایک رات تیری امت نو دے دینا۔ جے اگر کسے تیرے امتی نو ایک رات نصیب ہو گئی تے 83 سال دی عبادت ایک پاسے تے اس ایک رات دی عبادت دا مقابلہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 83 سال دیاں راتاں نالوں وہ بہتر ہے۔ اللہ کتنی بہتر ہے؟ 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا، کتنی بہتر ہے؟ نہیں دسیا، صرف اتنا دسیا ہے جو 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ اللہ ہے کتنی بہتر؟ فرمایا او منوں پتہ ہے ہور کسے نوں پتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلماناں نوں مبارک ہووے، تراویاں پڑھن والیاں نوں مبارک ہووے، یار تہجد نصیب۔ آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے فرض ہوا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ چونکہ رمضان دی آمن ہے، چند دن تو بعد انشاءاللہ العزیز مسلمان ذوق و شوق نال اللہ دی توفیق نال اللہ دے حضور بڑی خوبصورت عبادت
ریا تو مکمل مبرہ عبادت جس دے اندر ریا دا شیبہ تک نہیں، روزے والی عبادت اللہ دے حضور پیش کرن گے۔ اللہ سب مسلمانوں دا روزہ قبول فرمائے اور سانو سارے نو رمضان انج گزارن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح میں رمضان گزارن دا حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کردے ہوندے سن کہ یا اللہ رجب دے اندر اور شعبان دے اندر سانو برکتاں عطا فرما اور رمضان تک سانو پہنچا دے، یعنی اتنی مہلت دے دے، اتنی زندگی ہور دے دے کہ اسی رمضان نو پا سکیے۔ میں اتھے سمجھان دے طور تے اتنا کہنا ہونا کہ ویکھو رمضان کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ او پیغمبر کہ جس نو جنت دی نیشنلٹی مل چکی ہے، وہ بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی زندگی مینوں دے دے کہ میں رمضان پا لواں۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑے میرے وچوں ساڈے وچوں کسے نوں کو ہن خبر مل جائے نا کہ امریکہ دی نیشنلٹی تینوں مل گئی ہے تے چل، اساں صبح بھی نہیں ہون دینی، جہاز چڑھنا ہے تے او گئے۔ اساں ڈسکا کیا سنبڑیال کیا پاکستان دے اندر بھی رہنا سی گوارا نہیں کرنا، کیونکہ اتھوں دے تذکرے اساں انج کر کے سنیں ویکھے کوئی نہیں۔ اتھوں دیاں سڑکاں انج دیاں، اتھے بجلی نہیں جاندی، اتھے چوری چکاری کوئی نہیں، اتھے ڈاکہ زنی کوئی نہیں، اتھے ایک دوسرے دا لحاظ ہے، انسانیت دی عزت و تکریم ہے، اتھے بڑی معمون زندگی ہے، بڑے امن نال لوگ رہندے نے، ایک دوسرے دا لحاظ کر دیں، پاسداری کر دیں۔ گو اگرچہ ہیں اے ساریاں کھوکھڑیاں گلاں، حقیقت تو دور ہیں یار، او بھی کو معاشرہ، او بھی کو انسانیت ہے کہ سٹور بنا دیتے جان، اولڈ ہوم بنا دیتے جان، ماں پیو جس وقت خدمت کرن دے انہاں دی خدمت کرن دا وقت آوے تے چلو جی اس سٹور وچ چلو جمع کراو۔ تحفے ایسی زندگی پر، ماں کے قدموں کے نیچے تو میری جنت ہے، یہ باپ میری جنت کا دروازہ ہے۔ باپ ناراض تو رب ناراض، باپ راضی تو رب راضی۔ اور جدوں اسی بالکل چھوٹے جیسا سانو انگلی لپ کے ٹورنا انہاں سکھایا، سانو حد کمال تک انہاں پہنچایا۔ اے دنیا دے عہدے، دنیا دی جاہو عزت سب کچھ اے والدین دی وجہ تو جدوں انہاں دا وقت آیا ہے کہ اسی انہاں دے نخرے جھلیے، انہاں دی خدمت کریے، اسی اتھے جا کے داخل کروائیے، مہینے چکدے وری جا کے ماں پیو نو ویکھ آئے، کوئی ضرورت ہو تو پوری کرے آئے۔ ساریاں گلاں ٹھیک ہون گیاں لیکن یہ سب پر بھاری ہے، یہ قباحت سب پر بھاری ہے۔ سب اچھی باتیں گئی کہ جس معاشرے کے اندر والدین کی یہ عزت ہے، اس معاشرے کے لوگ ہمیں آ کر مثالیں دیتے ہیں، اوتھے جی اینجے، اوتھے اینجے، اوتھے اینجے، اوتھے اوے، اوتھے آئے۔ سنی آساں سنی سنائی گل دے اتے میں تے ہن بڑا اپنے منہ میاں مٹھو بنیا کھڑوتا نا، تے کرنا میں بھی انجے جے میں بھی پتہ لگ جائے نا مولی طارق تین نیشنلٹی امریکہ دی مل گئی، میں بھی لینڈ ہونا، کمزور ہوں۔
اساں پاکستان دے اندر رہنا گوارا نہیں کرنا. ساڈے اپنے ایم پی ایم این اے ویکھ لو, کوئی وزارت ملے, وزارت نام ہی ملے, صرف کینڈیڈیٹ منتخب ہو جان, وہ اپنے علاقے چ رہنا گوارا نہیں کرتے. اسلام آباد ہائی سوسائٹی میں صرف سنن دے اتے ہم امریکہ کی زندگی کو ترجیح دینے لگتے ہیں, گرین کارڈ بڑا فخر سمجھتے ہیں. تو میرا نبی تو جنت کی زندگی دیکھ کر آیا ہے, میرے نبی تو جنت کی بہاریں دیکھ کر آئے ہیں. معراج کی رات میرے نبی جنت کی سیر نہیں کی, میرے نبی نے شرابن طہورا کی نہریں نہیں دیکھی, لبنن خالصن, ایتھے سن تے خالص دودھ ویکھن نو نہیں نہ لبدا, پینا تے دور دی گل ہے. لبنن خالصن, عسل مصفا, خالص شہد, سبحان اللہ. اس دیا نہراں, حور و غلمان, حور مقصورات فی الخیام, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. کسی کے تصور میں نہیں کہ وہ حور کیسی ہوگی, اللہ تو سوا کسی نے ویکھیا نہیں انہوں نے. ایسی اللہ نے ان کو محفوظ بنایا. کسی انسان نے ان کو مس نہیں کیا, کسی جن نے ان کو مس نہیں کیا. ان کی محبت جو ان کے دل کے اندر ہوگی اپنے جنتی شوہر کی, وہ عیاں ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میوے جنت دے, جنت دے محلات, جنت دیا نعمتاں, پھر جتنا مرضی کھاؤ, نہ کسٹرول, نہ یورک ایسڈ, نہ شوگر, نہ ہیپاٹائٹس سی, نہ بی, جو مرضی کھاؤ, گرم کھاؤ, ٹھڈا کھاؤ, تتا کھاؤ, معتدل کھاؤ. اے ہن تے سانو 100 سیاپے لگ جاندے نا, ہن تری نہیں کھانی, ہن میٹھا نہیں کھانا, ہن نہیں کھانا, ہن تین شوگر ہو گیا, ہن تین بلڈ پریشر ہو گیا, نمک دے نیڑے بھی نہ جائیں. لیکن وہاں نہیں, کھاؤ 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 کھاؤ. پھر ایتھے تے تھوڑا جہا زیادہ کھا لے بھی ڈفاری ہو جاندی. اے رمضان وچ تے اکثر ان لوگاں ڈفاری ہوئی ہوندی, جڑا دن وچ تھوڑا جہا اپنے پیٹ نوں دیندے نا سائی, وہ راتی کسر کٹ لیندے. صبح روزہ رکھن لگیا بھی خدا دی قسم ہے اسی نماز پڑھانے تے پیچھے انج کر کے اڈکار مار دین کہ جی وہ سڈا نہیں ماردا, انج کر کے ڈکاراں دی آواز آؤندی. یقین جانو, پی پی کے لسی, پی پی کے وہ پانی, پی پی کے ادو گھڑی ویدن, اجے 2 منٹ ہیں ہور پی لو, اجے 1 منٹ ہے ہور پی لو. تے شام نو بھی پھر وہ جو کچھ دسترخوان دے اتنے آندا نا, اسی فرض عین سمجھنے کہ سارا کچھ اسا کھانا, جے نہ کھادا تے سب تو وڈیا گناہگار اسا ہونا. یقین جانو یہ ساڈا مشاہدہ کہ وزن گھٹن دی بجائے روزیاں دے وچ بندیاں دا وزن ود جاندا, ان کا وزن بڑھ جاتا ہے, ویٹ بڑھ جاتا ہے. ایتھے کھاؤ پیٹ بھی ود گیا, میرا اپنا پیٹ ودے ہویا, لیکن ایک کھا کھا کے نہیں. میں 24 گھنٹے ایک واری کھانا, میرے شاگرد بیٹھے بھی شک کے نہ کو پوچھ لو, میں ایک واری کھانا, ایک کو پھلکا کھانا. اے ہونی میں صرف اتنا سارا کھادا, یہ بیٹھ بیٹھ کے سفر کر کر کے. تھوڑا زیادہ کھا لو پیٹ بڑھ گیا, بیماری. اوتھے کوئی بیماری نہیں ہونی, جتنا مرضی کھاؤ, خدا دی قسم ہے. تھوڑا جا خوشبودار پسینہ آیا, ہر شے ہضم گئی. او پرندہ اتنا خوبصورت, اس وقت ذبح ہو کے بھن کے سامنے, سبحان اللہ. او پھل اتنا خوبصورت, ہوتے وہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے, لیکن ذائقہ کہاں دنیا کے پھل, کہاں جنت کے پھل. سبحان اللہ. کھلا کھاؤ کھلا ناؤ, پھر اوتھے ہمیشہ سدا جوان, بڑھاپا ہے ہی کوئی نہ. اور یہ بھی سن لو, بڑھیاں کوئی نہیں جنت وچ ہونا, بڑھیاں نہیں جنت وچ جانا. تو پیسے آپا نہ پیا,
کہ ساری ساڈے گوڈے چھلی گئے نمازاں پڑھ پڑھ کے، مولوی جی تجتاں پڑھ پڑھ کے، تے تو پیادا بڑھیا جنت وچ کوئی نہیں جانا، اللہ دی قسم میں کوئی نہیں جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بڑھڑی آئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدی کدی مزاح بھی فرما لیندے ہیں، تے مزاح او فرماندے ہیں کہ جڑا بالکل مبنی پر حقیقت ہوندا۔ آپ نے فرمایا اماں بڑھڑیاں جنت کوئی نہیں جانا۔ یا رسول اللہ کے پہ آدھے؟ آپ نے فرمایا میں ٹھیک پہ آدھا، بڑھڑیاں جنت کوئی نہیں جانا۔ اس تے آپ اساٹ پائے، تصدیقاں کیتیاں، یا رسول اللہ اساں ماراں کھادیاں تھوڑے پیچھے، اسے اے تکلیفاں کیتیاں، تے ہن جس وقت ساڈا آخری وقت آیا تے یا رسول اللہ تسی پہ آدھو بڑھڑیاں جنت کوئی نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، آپ نے فرمایا اماں تو خوش ہو جا، تو جنت جائیں گی لیکن جوان ہو کے جائیں گی۔ بڑھڑیاں دا جنت کے کام ہے بھائی؟ اے ہیڈا ہیڈا کھنگار سٹ دینا، ہیڈا ہیڈا چڑے چڑے جیڈا، بڑھڑیاں جنت نہیں جانا ہے۔ جنت صاف ستھری، بابے بھی جائیں گے جوان ہو کر، ہے کڑیل جوان، چڑھتی جوانی، اے زمین دے اتے اڈی مارن تے زمین تھل تھل کرے، ایسی جوانی ہوگی۔ سبحان اللہ، حسن و جمال بے مثال، با کمال، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا۔ اے دنیا دے محل تے ساڑیاں کوٹھیاں، اے بھٹے دی اٹاں دیاں، مٹی دیاں اٹاں دیاں، سیمٹ دیاں، تو وہاں کے محلات سونا، سبحان اللہ، موتی، گارا، مشکا، تو پھر جیڈی مرضی تن جنت چاہی دی، تو تمنا کرتا جا، رب تیرے لیے جنت کو وسیع کرتا چلا جائے گا۔ جیڑا ادنا جا جنتی ہونا نا، سب تو ادنا تے سب تو تھلے تے سب تو آخری جنتی، اس کو 7 زمین اور 7 آسمانوں سے زیادہ جنت دی جائے گی۔ ہن تساں اے آکھنا کہ 7 زمیناں تے 7 آسمان، ایتھے گلاں سمجھ نہیں آنیاں۔ اے پیٹ ہے نا، پیٹ، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو نا، تو یہ جو پیٹ ہے نا، یہ اس کے لیے ایک جہان ہے، مادرے شکم مادر، یہ اس کے لیے ایک جہان ہے۔ ہن اس جہان وچ جو بندہ اس نوں آکھے کہ ان قریب جیڑے جہان وچ تو جان والا نا، وہ جڑی دنیا والا جہان ہے، اوتھے سالن تیرا جڑی ہانڈی وچ پکنا نا، تیرے اس جہان نالوں کئی گنا وڈی ہونی، او دیگاں تے دیگڑے وڈے وڈے، تے اے ماں دے پیٹ دے اندر اس جہان وچ رہندے سن اے گل سمجھ آ سکدی، ہاں کیونکہ یہ تو میرا جہان ہے، میں تو سب کچھ اسی کو سمجھتا ہوں کہ ہانڈی جدے وچ میرا سالن پکنا، کنی پکنی، او اس میرے جہان نالوں وڈی۔ بالکل یہی مثال ہے، ہم اس جہان کے اندر جو مرضی کہتے رہیں، اس جہان دیاں گلاں سن اس جہان وچ سمجھنیاں، او دے ہونیاں کہ جس وقت آساں اس جہان دے اندر، لیکن ہمارے نبی نے کہہ دیا خدا کی قسم برحق ہے، حق ہے، حق ہے۔ تے جنت ہے نا سوادی، مزیدار۔ امریکہ دیاں گلاں تے تساں میں سنیاں، تے گرین کارڈ ہاتھ وچ مل دے تے نسدیاں جانا، تے میرے نبی تے سب کچھ جنت دا نظارہ کر کے آئے، صرف جنت دا ہی نظارہ نہیں کیتا۔ جبرائیل نے آکھا یا رسول اللہ ذرا سر چاہو نا، آپ نے سر مبارک اٹھایا، بدلی گئی وچ بڑا خوبصورت محل۔ جبرائیل ہاں محل ایڈا سونا؟ جی یا رسول اللہ یہ کس دا محل ہے؟ یا رسول اللہ تہاڈا محل ہے؟ میرا محل ہے، یہ میری بلڈنگ ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ اچھا، سقفہ عرش الرحمان، یا رسول اللہ اس دا جڑا لنٹر ہے نا، وہ اللہ دا عرش ہے، اتنے ہور شے کوئی نہیں؟ اچھا جبرائیل میں نے ذرا اندر جا کے ویکھن تے دے، اندروں کے جیا؟ یا رسول اللہ ابھی تک آپ کی دنیا کی زندگی کے دن باقی ہیں، جدوں تساں او پورے کرن تے اس تو بعد آ کے تساں اپنے اس محل دے اندر رہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر کیا مانگا؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، وہی ہے رفیق اعلیٰ، یا اللہ مجھے وہاں لے چل، میں دنیا میں رہنا نہیں پسند کرتا، مجھے وہاں لے چل، وہ جو میرا گھر ہے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، تو آپ کیسے بھائی دنیا کے اندر رہنا پسند کرتے تھے؟ یہ دنیا کی زندگی کے، یہ دنیا کے مصائب، یہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا تکلیفوں کا گھر ہے۔ ایسے واسطے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ، یہ دنیا تو مصائب کا گھر ہے۔ جتنی لمبی زندگی انسان کو مل جائے آخر کار دنیا کو چھوڑنا ہے۔ میرے نبی کی دنیا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے کچھ نان و نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کر لیا، یا رسول اللہ اتنا تے کم از کم کر دیو نا کہ 2 وقت دا کھانا تے سن نصیب ہو جائے، اسی جو کئی دھڑے بھوکیاں رانیاں۔ تے ازواج مطہرات میں سے اکثریت شہزادیوں کی تھی، عام عورتیں نہیں تھی، ہر قسم کی نعمت چھوڑ کر وہ میرے نبی کے حرم کے اندر آئی تھیں، اکثر شہزادیوں کی تھی۔ یا رسول اللہ سے زیادہ مطالبہ نہ کر دیا، اب تو مال غنیمت ڈھیروں ڈھیر آ رہے ہیں، کم از کم اتنا اضافہ کر دیں کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا مل جائے۔ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک گل بھی اپنیاں بیویاں کولوں چنگی نہ لگی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دی قسم ہے، اللہ دی سوں ہے، میں تمہارے قریب 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ آپ نے الہ فرما لیا اور آپ اپنے کمرے کے اندر تشریف لے گئے۔ کہرام بپا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، لیکن طلاق نہیں دی تھی، صرف 1 مہینہ قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی تھی، جس کو الہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، چونکہ حضرت عمر فاروق کی خود بیٹی حرم میں داخل تھی، آئے خادم سے کہا میرے لیے اجازت طلب کرو۔ خادم گیا، عمر آیا کھڑوتا رہی، آپ نے کوئی ہاں ناوت جواب نہیں دیتا۔ خادم آدھا کوئی نہیں جواب آیا، حضرت عمر بے تاب۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر میرے واسطے اجازت مانگ، پھر گیا، اجازت نہیں ملی۔ حضرت عمر آ دن نبی علیہ السلام نو جا کے آکھ کہ یا رسول اللہ تھوڑا اگر یہ خیال ہوئے نا کہ میں کہ حفصہ دی سفارش کرن آیا تے حفصہ دی سفارش کرن نہیں آیا، جے اگر تھوڑا حکم ہوئے تو ہنے میں حفصہ دا سر قلم کر کے تھوڑے قدماں چ لیا کے رکھ دیواں یا رسول اللہ، تھوڑا اشارہ چاہیے، تھوڑا حکم چاہیے، تھوڑے حکم تے سب کچھ قربان ہے۔ خادم نہیں جی جا کے پیغام دیتے یا رسول اللہ عمر اینڈ پہ یاد دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر جس وقت گئے تو کیا دیکھا حضرت عمر نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی یہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، اور اوپر کوئی بچھونا نہیں تھا، اور جو تکیہ تھا اس کے اندر کھجور کی چھال تھی، نرم تکیے نہیں، کپاڑے تکیے نہیں، اس کے اندر کھجور کی چھال۔ ایک کونے کے اندر ایک گھڑا پڑا تھا، وہ دے اتے ایک پیالہ، اور دیوار دے نال آپ دی زرہ تے تلوار ٹنگی ہوئی۔ بس میرے نبی کی یہی دنیا تھی یار، میرے نبی کا یہی سرمایہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نو ویکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، تے جڑے پہلو دے اتے میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں نا، اس پہلو دے اتے اس چٹائی دے نشان پہ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے ڈیکاں نکل گئیاں، یا رسول اللہ تو سدھواں جہاناں دے سردار ہو، اے حالت تے دنیا دے بادشاہ انہاں کول ایڈیاں نعمتاں، یا رسول اللہ دعا کرو کچھ فراخی ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ کے اور آپ نے فرمایا عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، اور آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عمر میں تھانوں تلقین کرنا کہ دنیا دے اندر اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر ہوندا ہے، یا پھر اس نالوں بھی اگے جویں کوئی راہ گزر ہوندا ہے۔ مسافر پھر کدھرے کوئی 14 دن دا قیام کر لے پھر بھی وہ شرعی مسافر رہندا ہے، 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں پڑھدا ہے، جب تک 15 دن دی نیت نہ کرے، 13 دن ہون 14 دن ہون، یا پھر کسی ایسے مقام تے چلا گیا ہے کہ کہندا ہے میرا شام نو کم ہو جاوے گا، صبح کم ہو جاوے گا، کردیاں کردیاں مہینہ لگ گیا،
وہ اپنے دنوں دا تعین نہیں کردا تے وہ بھی شرعی مسافر ہوندا ہے، بھاویں سال لگ جاوے، وہ دی نیت نہ ہووے کہ میں اتنے دن ٹھہرنا ہے، وہ کہندا ہے میرا کم ہو گیا تے میں ہنے نکلنا تے ہنے نکلنا تے ہنے نکلنا، کردیاں مہینہ گزر گیا، اے بھی شرعی مسافر ہے۔ پوچھو استاداں کولوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، اور نہیں یار مسافر تے پھر بھی کچھ 14 دن دا 13 دن دا قیام کر لے تے پھر بھی مسافر ہے، او عابر سبیل، دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح کوئی سڑک پر چلتے چلتے آدمی تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اب یہ درخت کا سایہ یہ جگہ اس کے لیے منزل نہیں ہوتی، یہ تو صرف اپنے جسم کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرے، جب اس کے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے پھر یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد تو بالکل دنیا کے اندر اسی طرح ہوں، اور تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں کہ تم بھی دنیا کے اندر اسی طرح رہو۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اللہ دی قسم ہے بندہ کروڑاں کماوے، ارباں کماوے، خرباں کماوے، اللہ اللہ بینک بھرے ہوئے ہون، لیکن پھر بھی ایک نہ ایک دن چھوڑ کے دنیا نو اس نے جانا ہے۔ ہمیشہ واسطے دنیا دے اندر کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ او میرے بھائیوں، اللہ دی قسم ہے بقا صرف رب دی ذات نو ہے، اور کسے ذات نو بقا کوئی نہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گے بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن رڑدا ہے اپنے گوڈیاں دے اتے، اپنیاں ارکاں دے اتے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، ہن جوان ہو گئے، کڑیل جوان بن گئے، تے ہن مائے والے کپڑے پا کے تے تھلے مہنگی جتی پا کے اتے مانگ کڈ کے خوشبو لا کے انج ٹردا ہے جو اے دے نال دا جہان وچ کوئی نہیں۔ تکبر نال نہ ٹریا کر، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ او جڑے رحمان دے بندے ہوندے نہیں زمین دے اتے بڑی عاجزی نال ٹر دین، تکبر نال نہیں ٹر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم ہے میرے محمد نالوں طاقتور پہلوان دنیا وچ کوئی نہیں آیا، اتنی اللہ نے طاقت دیتی ہے، تے میرے محمد نالوں سونا دنیا دے اندر کوئی نہیں آیا، اتنا حسن و جمال دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ تائیں تے نقشہ کھچ کے کہنیاں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگو ایک سورج آسمانہ دے اتے تے ایک سورج میرا محمد ہے۔ ہن ترجمے والے پاسے نہیں جاندا، جے ترجمہ کراں تے لمبی گل ہو جائے۔ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئیاں، اتفاقاً رات 14ویں دی چند جگمگ جگمگ کردا پیا، ستاریاں دی روشنی بالکل مدھم ہے، تے چند 14ویں دا پورا چند نے اپنے مکھڑا لے کے سامنے کھڑوتا ہویا ہے۔ حضرت ربیہ کہنیاں یا رسول اللہ اتفاقاً 14ویں چنوں اج میرا دل کردا ہے میں ویکھاں او چند سوہنا ہے یا اے آمنہ دا چند سوہنا ہے۔
یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ضرور کر ضرور کر ضرور کر، تقابل کر، لیکن انصاف کریں، میں محمد دی منہ رکھنی نہ پئی کریں، کیونکہ وہ بھی اللہ دی نشانیاں وچوں نشانی ہے، جے اگر اس دی بھی کوئی اسلٹ ہو گئی، اس دی بھی کوئی توہین ہو گئی تے کدھر اللہ تیرے اتے ناراض نہ ہوئے، تے میں محمد بھی اللہ دی نشانیاں وچوں نشانیاں۔ حضرت ربیہ کہندی ہے یا رسول اللہ، اللہ دی قسم میں اوہا گل کرنی ہے جیڑی میرے دل نو لگی، جیڑا میرے دل نے انصاف کیتا، یا رسول اللہ میں اوہا گل کران گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شابہ پھر کر، کیویں کرنی تیری مرضی ہے۔ حضرت ربیہ آئیے ایک دیوار دا اوٹ لے کے کھڑو گئیے، 14 واری انج کر کے ویکھیا ہے تے 14 واری انج کر کے ویکھیا ہے، 14 واری اے دے تکیا ہے، پھر 14 واری او دے تکیا ہے تے مسکراندی مسکراندی نبی علیہ السلام دے سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے ربیہ میری منہ رکھنی نہ پئی کریں، میری منہ رکھنی نہ پئی کریں، مت میری منہ رکھنی کر کے تے مت کو ڈنڈی مار جاویں، انج نہ پئی کریں۔ حضرت ربیہ کہندی ہے یا رسول اللہ جے اگر میں ڈنڈی ماراں تے تسی اللہ کولوں پوچھ لوے ہو، میں بالکل انصاف دی گل کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ربیہ کر، تقابل کر تے انصاف پیش کر۔ حضرت ربیہ کہندی ہے یا رسول اللہ 14 واری اودوں تکیا ہے سونیا، 14 واری تھاڈے والوں تکیا ہے تے مینوں 2 فرق صرف نظر آئے، اس تو سوا تیسرا فرق مینوں نظر کوئی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑے 2 فرق نظر آئے نہیں؟ حضرت ربیہ کہندی ہے یا رسول اللہ جدوں میں اس چند ول تک دیاں ادوں لائٹاں نکل نکل کے، روشنی نکل نکل کے، شعاواں نکل نکل کے میرے ول آندیاں، تے یا رسول اللہ جدوں میں چند دے چہرے والوں تک دیاں تے چند دے چہرے اتے مینوں اندھیرا معلوم ہوندا ہے۔ لائٹاں میرے ول آئیاں تے چند دے چہرے والوں تکیا ہے تے او دے اندھیرا معلوم ہویا ہے، لیکن یا رسول اللہ جدوں میں دھولے والوں تک دیاں اللہ دی قسم ہے روشنی میرے ول آندی ہے، لیکن جدوں میں پچھوں ہنج کر کے تکنیاں تے پہلے نالوں بھی روشنی زیادہ معلوم ہوندی ہے۔ ایک فرق تے مینوں اے نظر آیا ہے تے دوسرا فرق مینوں اے نظر آیا ہے یا رسول اللہ جدوں میں اس چن والوں تکنیاں میریاں اکھاں تھک جاندیاں تے سونیاں جدوں میں دھواڈے والوں تک دیاں میری اکھاں تھکیاں ہوئیاں بھی ٹھیک ہو جاندیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسان نے ایویں نہیں آکھیا جو ممبر اتے بہ کے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نے اشارہ کر کے کہندا ہے احسن منک لم ترکت عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ دی قسم ہے جے اگر میں اپنے محمد دا حسن و جمال بیان کردا رہاں تے ساری رات چاہی دیے۔ اللہ نے میرے سونے محمد دا حسن و جمال انج کر کے بنایا ہے جو اللہ نے او قلم جڑے قلم نال میرے محمد دا فوٹو چھکیا ہے پھر قلم توڑ دیتا ہے، میرے محمد دے نال دا کسے نو بنایا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ حسن و جمال بھی بے مثال تے طاقت اتنی ہے۔ عرب دا پہلوان رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے چلو یار میں رکانہ تو توحید دی دعوت دے کے آواں۔ آپ رکانہ کو گئے، صحابہ منع کر دے رہے یا رسول اللہ بڑا بدتمیز بندہ ہے تے بڑا پہلوان بندہ ہے کدھر دھواڈے نال بدتمیزی نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میں اللہ دی توحید دی دعوت ضرور دیونی ہے۔ رکانہ کو گئے، رکانہ کلمہ پڑھ لے، رکانہ کہندا ہے پہلے میرے نال کشتی کر، پہلے میرے نال کشتی کر۔ رکانہ نو اپنی طاقت اتے بڑا ناز ہے، 10 بندے مل کے بھی رکانہ دی کانڈ نہیں لا سکدے، اتنا شاہ سوار تے اتنا طاقتور ہے پورے عرب دے اندر پئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ میں محمد کشتیاں کرن تے نہیں آیا، لیکن جی اللہ دی توحید واسطے مینوں کشتی کرنی پوے تے میں محمد تیار ہاں، آ جا میدان وچ آ جا۔ رکانہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ پوری تیاری کر کے آویں، پورا دو پیچ کر کے آویں۔ رکانہ پورا دو پیچ کر کے آیا ہے، پوری تیاری کر کے آیا ہے۔ جدوں میرے نبی دے نزدیک آیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اس نو چاہیا ہے جویں وڈا بندہ چھوٹے بچے نو چک لیندا ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دے اوتے اس نو آرام نہ رکھ دیتا ہے، او تھلیوں تر تکدا ہے، محمد ایک واری ہو رہا میرا دا پورا نہیں لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جا، رکانا پھر آیا ہے، میرے نبی نے پھر چکیا ہے، پھر اس نو زمین اتے رکھ دیتا ہے، رکانا پھر کہندا ہے محمد ایک واری ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جا، پھر آ جا، رکانا پھر آیا ہے، میرے نبی نے پھر اس نو اٹھایا زمین اتے رکھ دیتا ہے، رکانا کہندا ہے سونا کلمہ پڑھا کے مینوں اپنا غلام بنا لے، تیرے اندر طاقت کوئی اور طاقت ہے، وگرنہ اج تک کوئی مائی دا نال میں رکانہ نو پچھاڑ نہیں سکیا۔ رکانہ دا بیٹا یزید اس دی بھی پئی ہے، اس نو جدوں پتہ چلیا ہے کہ میرے باپ دی بے عزتی ہو گئی ہے، وہ 300 بکریاں لیندا ہے، نبی علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے، آ کے کہندا ہے محمد سونا تو میرے باپ نو پچھاڑ کے آ گیا ہے، ہاں آ میرے نال کشتی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہن چونکہ پیشکش تیرے والوں ہے، تو آپ ٹر کے آئے ہیں، جے اگر میں تینوں پچھاڑ دیواں تے پھر کی دیویں گا؟ کہنے لگا 100 بکری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جا، یزید آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اٹھایا ہے، فضا وچ اچھاڑیا ہے، زمین اتے پچھاڑ دیتا ہے۔ یزید کہندا ہے سونیا ایک واری ہور 100 بکری ہور دے دیواں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جا، دوسری واری پھر پچھاڑیا ہے، کہندا او جڑی 100 بکری کھڑوتی ہوئی او بھی تیری، لیکن ایک واری کشتی ہور کر۔ نبی علیہ السلام نے ایک واری کشتی ہور کیتی ہے، آپ نے پھر اس نو زمین اتے پچھاڑ دیتا ہے۔ یزید کہندا ہے سونیا دنیا دے اندر کوئی طاقت نہیں جڑی تیری کنڈ لاوے۔ اللہ اللہ، او کو کیویں لا سکدا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا سونا محمد دنیا دے اتے تو میری توحید دی کنڈ نہیں لگن دینی تے میں اللہ تیری کنڈ نہیں لگن دیندا۔ وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ وکیلا۔ اللہ اللہ، یزید کہندا ہے سونیا 300 بکری تیری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں بکریاں نال کی لینا دینا، تو کلمہ پڑھ بکریاں تیریاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دسنا اے چاہنا حسن و جمال دی مثال بھی کوئی نہیں، دسنا اے چاہنا جو طاقت دی مثال بھی کوئی نہیں، دسنا اے چاہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام اور مرتبے دی مثال بھی کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ہے جب تک میرے محمد نے جنت دا دروازہ نہیں کھڑکھٹانا اس وقت تک جنت دا دروازہ کھل نہیں سکدا۔ انجے گل ہے یا کوئی نہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھو استاد محترم دے کولوں میرے محمد ٹردے کیویں سن؟ میرے محمد ٹردے کیویں سن؟ آپ دا تحمد کیویں ہوندا سی؟ آپ پچھوں اچا رکھ دے سن تے اگلے پاسیوں اس دے پلو نیویں رکھ دے سن، ساڈے جٹاں وانگوں نہیں جو پچھوں تحمد زمین اتے ہوئے تے اگوں اٹھیا ہویا ہوئے۔ نا 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 نا، اے تکبر دی علامت ہوندی ہے۔ پچھوں تحمد اتے ادلیاں ادیاں پنڈلیاں تے اور اگوں تھوڑا جا جھکیا ہویا تے میرے نبی ٹردے انج سن کہ جویں آپ ڈھلوان دے اتے اترتے پے انج کر کے ٹردے، لیکن بیماراں وار نہیں، طاقت نہ طاقت نال، لیکن عاجز ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتہ آیا ہے یا رسول اللہ، اللہ پہ کہندے ابتیت والی نبوت لینی جے یا بادشاہت والی نبوت لینی جے؟ سونے جے بادشاہت والی نبوت لویں تو سلیمان تے داؤد دی بادشاہی کیا ہے؟ تیری بادشاہی میں اللہ دی بادشاہی تو بعد ہونی ہے۔ ہاں تے اے بھی خیال نہ کریں جو بادشاہی مل گئی تے میرے تے اس دے کوئی تعلق دے اندر فرق آ جاوے، نہ میرا سونا نہ تیرے میرے تعلق دے اندر فرق بھی نہیں آنا۔ جے ابدیت والی نبوت لینی ہے تے تاں گل کر۔ جبرائیل نال نے ایفے پیشکش کرن والا ایک اور فرشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل والوں تکیا ہے، جبرائیل امین کہندے نے یا رسول اللہ جے اگر میرے کولوں صلاح لیندے ہو تے پھر ابدیت والی نبوت قبول کریو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدیت والی نبوت قبول کیتی ہے۔ اس تو بعد میرے نبی نے کدی چوکھٹ مار کے کھانا نہیں کھادا،
میرے نبی نے تکیا لا کے کھانا نہیں کھادا، میرے نبی اے دووے گوڈے کھڑے کر کے کھانا کھاندے سن۔ ایک عورت گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے بیٹھے ہوئے، وہ کہندی ہے ویکھو محمد ان بیٹھا ہویا ہے جویں غلام آقا دے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد اپنے اللہ دا غلام ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے دعا میرے نبی اکثر کر دے ہندے سن، منگ دے ہندے سن، اللہم انی عبدکا و ابن عبدکا و ابن امتکا ناصیتی بیدکا ماض فی حکمکا عدل فی قضاؤکا، اللہم انی عبدکا و ابن عبدکا و ابن امتکا ناصیتی بیدکا ماض فی حکمکا۔ اللہ دی قسم میرا دل کردہ ہے میں سرگی ویلے توڑے تک کہ دعا منگدا رہواں، ایڈی سوہنی دعا ہے، ایڈی سوہنی دعا ہے۔ اللہم انی عبدکا، اے اللہ میں محمد تیرا غلام، و ابن عبدکا میرا باپ بھی تیرا غلام، و ابن امتکا اللہ میری ماں بھی تیری غلام، ناصیتی بیدکا اے میرے پروردگار میرے چوٹی دے وال تیرے ہاتھ وچ نے، میری تقدیر تیرے ہاتھ وچ، ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤکا اے میرے پروردگار تے جڑے فیصلے میرے متعلق لکھ چھوڑے نے نافذ ہو کے رہنے نے، تے سارے فیصلے تیرے مبنی بر حق نے، کوئی فیصلہ تیرا غلط کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین اتے تکبر نال نہ چلیا کر، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی سلام لیندا ہے تے میرے نبی اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں چھڑاندے جب تک وہ بندہ آپ ہاتھ نہ چھوڑ دے وے۔ پوچھ لو استاد محترم کو حدیث پڑھان دے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے اگر کوئی بندہ اس پاسوں آ کے گل کردا ہے تے میرے نبی صرف انج کر کے منہ نہیں موڑ دے، گردن نہیں موڑ دے، سارے مکمل مڑ جاندے سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جب تک مکمل ہو اپنی گل مکمل نہیں کر لیندا میرے نبی اپنا چہرہ اس والوں پھیر دے کوئی نہیں سن۔ اللہ اللہ۔ ایک مائی پگلی میرے نبی کو آئی ہے، سونیا میں تیرے نال کو گلاں کرنیاں، ہے پگلی حواس باختہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی اس دے نال ٹر پے نے، وہ اگے اگے میرے نبی پیچھے پیچھے، کدی اس گلی دے اندر کدی اس گلی دے اندر کدی اس گلی دے اندر، کنے سارے مدینے دیاں گلیاں پھر لیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں کدھرے بہ جا، مینوں اپنی گلاں سنا لے، دکھڑے سنا لے۔ اگوں جواب دیندی سونیا کوئی وہ جی جگہ نہیں لبدی جو جتھے تینوں بھاواں، مینوں یہ جی جگہ نہیں لبدی سونے جتھے تینوں بھاواں۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک مقام اتے بہ گئی ہے، پھر اپنے دکھڑے کر دی رہی ہے کر دی رہی ہے کر دی رہی ہے۔ جدوں اس دا دل بھر گئے پھر کہندی ہے سونیا ہن اجازت ہے چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی دی اخلاق نے طاقت ایڈی ہے، خدا دی قسم ہے 4000 مرد دی طاقت رکھن والا پیغمبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے تیرے میرے اندر کیڑی طاقت ہے؟ اسی بیماریاں دا مجموعہ تے طاقت بھی جیڑی ہے تے پھر اسی دنیا دے اتے زمین دے اتے تکبر نال ٹریے تے گل ٹکتی؟ نا 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 نانا۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان دے بندے زمین اتے ٹر دین تے بڑی عاجزی نال ٹر دین۔ اللہ اللہ۔ بات ہور پاسے جان لگ پئی، عرض کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ بابا دنیا دے اندر انج طرح رہ جنہیں مسافر ہوں ہے، یا جی میں رستے دے اتے بندہ گزردہ پیا ہوندا ہے، مجھے دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا؟ نا 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 نا، میں تے جنت دا راہی ہاں، میں تے جنت دا راہی ہاں۔
میرے نبی جنت ویکھ کے آئے، اپنا محل ویکھ کے آئے۔ واہ رمضان میں تیری شان تو قربان جاواں، میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تو ایڈی عظمت والا مہینہ ہے، ایڈی شان والا مہینہ ہے۔ او پیغمبر جیڑا پیغمبراں دا سردار ہے، او پیغمبر جیڑا لواء الحمد حامل پیغمبر ہے، او پیغمبر جب تک اس نے اپنے ہونٹ نہیں ہلانے تے قیامت دے دن کسی اپنی جا تو سرک نہیں سکنا، ہل نہیں سکنا۔ اس نے ہونٹ ہلانے تے حساب و کتاب شروع ہونا ہے۔ او پیغمبر کہ جس دی شفاعت دی اسی امیدوار ہاں، انہاں شفاعت کرنی ہے تے تاں تینوں مینوں جنت ملنی ہے۔ او پیغمبر جس نے جنت دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تے جنت دا دروازہ کھلنا ہے۔ ایڈی عظمت والا پیغمبر او جس نے اپنا محل بھی جنت دے اندر تک لیا ہے، جیڑا جنت دا راہی ہے، جیڑا جنت دا باسی ہے، اے چند وقت واسطے چند دن واسطے آیا ہے، او بھی کہہ رہے ہیں اللہ مینوں رجب دے اندر شعبان دے اندر برکتاں عطا فرما تے اتنی مینوں مہلت دے دے۔ توجہ ہے؟ اتنی مہلت دے دے کہ میں رمضان پا لواں، اتنی مہلت دے دے کہ میں رمضان پا لواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا دے اندر تے میرا دل نہیں لگدا، لیکن اتنی مہلت دے دے کہ میں رمضان پا لواں، رمضان دے روزے رکھ لواں۔ کیوں نہ میرا نبی اے حسرت کردہ؟ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رمضان دے راتاں دے اندر ایک رات انج دی آندی ہے جڑا آخری عشرہ دے اندر ہے، 21ویں رات ہووے یا 23ویں رات ہووے یا 25ویں رات ہووے یا 27 دی رات ہووے یا 29 دی رات ہووے، کوئی مخصوص رات نہیں، انہاں راتاں وچوں کوئی رات ہو سکدی ہے جس دے بارے دے اندر میرے اللہ نے فرمایا او لیلۃ القدر ہے تے لیلۃ القدر 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے دا تسی کیلکولیٹر مارو نا، حساب کرو تے 83 سال بن دے۔ کتنے؟ 83 سال بن دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کنے آپ نے ایک بندے دا تذکرہ کیتا ہے بنو اسرائیل دے وچوں جس نے 80 سال مسلسل اللہ دی راہ دے اندر جہاد کیتا ہے۔ گھوڑے تو نہیں اتریا، اپنے ہتھیار نہیں اتارے، ہاں شام ہوئی ہے تے پھر شام دے وقت آ کے مسلح تے کھڑو گئے، رات مسلح ہوتے تے دن گھوڑے دے پشت اتے جہاد کردا رہا ہے، رات عبادت کردا رہا ہے۔ صحابہ اش کرن لگ پئے تے حسرت کرن لگ پئے، یا رسول اللہ او ساڈے نال اگے لنگ گیا، یا رسول اللہ انہاں دیاں عمراں وی لمبیاں ساڈیاں عمراں وی تھوڑیاں، انہاں دا عمل وی زیادہ ساڈا عمل وی تھوڑا، یا رسول اللہ او تے پھر اگے لنگ گئے۔ میرے مولا کریم نے فرمایا سونا محمد میں تیری کنڈ نہیں لگن دینی، میں کسے معاملے دے اندر تھانوں پیچھے نہیں رون دینا، تو بھی سب تو اعلیٰ تے تیری امت بھی سب تو اعلیٰ، تم بھی سب تو اعلیٰ تے تیری امت بھی سب تو اعلیٰ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہاں اللہ اللہ میرے پیغمبر میں تیری امت نو پیچھے نہیں رہن دین لگا، میں ایک رات نصیب کر دینا، میں ایک رات تیری امت نو دے دینا۔ جے اگر کسے تیرے امتی نو ایک رات نصیب ہو گئی تے 83 سال دی عبادت ایک پاسے تے اس ایک رات دی عبادت دا مقابلہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 83 سال دیاں راتاں نالوں او بہتر ہے۔ اللہ کتنی بہتر ہے؟ 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا، کتنی بہتر ہے؟ نہیں دسیا، صرف اتنا دسیا ہے جو 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ اللہ ہے کتنی بہتر؟ فرمایا او منوں پتہ ہے ہور کسے نوں پتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلماناں نوں مبارک ہووے، تراویاں پڑھن والیاں نوں مبارک ہووے۔ یار تہجد نصیب نہ وی ہووے نہ ہووے لیکن تراویاں تے نصیب ہو گئیاں نا، اس رات دیاں تراویاں تے نصیب ہو گئیاں نا، تے پھر 20 پڑھن والےاں نوں ہور مبارک ہووے۔
20 پڑھن والا نو ہور مبارک ہوئے 20 رکعتاں نصیب ہو گئیاں 20 تراویاں نصیب ہو گئیاں اللہ اللہ 21 23 25 27 29 اے جڑیاں 5 راتاں انہاں راتاں وچوں تلاش کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو رات متعین کر کے دسی گئی ہے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش امت نو دسن واسطے آئے لیکن اگوں 2 بندے جھگڑ دے پئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا جھگڑا ختم کرن واسطے مصروف ہو گئے کچھ وقت لگ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن وچوں نکل گیا ہے کہ میں تے انہاں رات دسنی تھی کچھ دنوں بعد یاد آیا ہے او ہو میں تو انہوں نے رات دسنی سے اپنی امت نو کہ فلاں رات لیلۃ القدر دی ہے لیکن اس جھگڑے دی وجہ تو میرے ذہن دے وچوں نکل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنے جو کرو 21 نو تلاش کرو 23 نو تلاش کرو 25 نو تلاش کرو 27 نو تلاش کرو 29 نو تلاش کرو جیڑا بندہ انہاں راتاں وچ تلاش کردا ہے اس نو یقیناً 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 لیلۃ القدر مل جاندی ہے۔ تو میرے نبی پھر کیوں نہ تمنا کر دے اللہ رجب دے اندر شعبان دے اندر برکتاں عطا فرما تے اتنی مہلت دے کہ میں رمضان دے روزے رکھ سکاں رمضان تک جا سکاں تاکہ لیلۃ القدر دی رات بھی مینوں حاصل ہو جائے تے او جڑی روزے والی عبادت ہے جیڑا صرف تینوں پتہ ہے یا تیرے بندے نو پتہ ہے ہور کسے نو پتہ لگدا کوئی نہیں پتہ لگ اسے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن ہر عمل دا بدلہ اللہ نے فرشتیاں کولوں دیوانا ہے اے نمازی آئے جے لے جاؤ انہاں نو او بدلہ ہے اے حاجی آئے جے لے جاؤ انہاں نو اے بدلہ ہے اے عمرہ کرن والے آئے جے لے جاؤ انہاں نو اے بدلہ ہے اے زکاتاں دین والے صدقے تے خیراتاں کرن والے اے بدلہ ہے لے جاؤ انہاں نو دیو کہ لیکن جانا ہے جے تو سمڑیال والیاں روزے داراں نے سبحان اللہ فرشتے کہن گے یا رسول اللہ یا اللہ اے سمڑیال والے او لوگ نے جیڑا روزہ رکھ دے ہندے سن تو یا اللہ اس دا اجر تو سانو دسیا کوئی نہیں جو روزے دا کی اجر ہے یا اللہ انہوں کی اجر دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماندن الصوم لی وانا اجزا بھی معلوم نہیں مجہول پڑھا جاندہ ہے وانا اجزا بھی وانا اجزی بھی پڑھیا جاوے تے پھر دا مطلب یہ بندا ہے تسی پاسے ہٹ جاؤ میں اللہ خود انہوں اجر دیواں گا دھواڈے کولوں دتا نہیں جانا اس دا روزے دار دا اتنا اجر ہے وانا اجزا دا اگر وانا اجزا پڑھیا جائے تے پھر مطلب بندا ہے تسی پاسے ہٹ جاؤ اس دا اجر ہور اس دے سوا کوئی بن سکدا نہیں جو میں اللہ اس دا تے اے میرا تے جس نوں اللہ مل جائے پیچھے کچھ رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وزیر نال بڑا ایاز نال بڑا پیار کردہ ہے بڑا پیار کردہ ہے دوسرے وزیر مشیر سڑ دین جیلس ہندیں بادشاہ تک بھی گل پہنچ گئی جو اس وجہ تو جیلس ہندیں کہ میں ایاز نو بڑی اہمیت دینا فوقیت دینا اس نے انہوں دسن واسطے کہ میں ایاز نو کیوں فوقیت دینا اپنے محل دے اندر سارے دی دعوت کیتی ہے تے بڑیاں بڑیاں قیمتی چیزاں رکھ دیتیاں ہیرے جواہرات رکھ دیتے ہیں اور جس وقت محفل سج گئی ہے اپنے وزیراں مشیراں نو کہندا ہے اج ویکھ لو اپنی پسند کر لو جیڑے بندے دی جیڑی پسند ہے اس دے اتے ہاتھ رکھے او چیز اس دی ہو گئی میں او دے کولوں واپس کوئی نہیں لینی ہر وزیر اٹھیا ہے ہر مشیر اٹھیا ہے ایک ایک اپنی چیز اتے جا کے ہاتھ رکھ لیا اے ساڈی ہے اے ساڈی ہے اے ساڈی ہے لیکن ایاز چپ کر کے بیٹھا رہا ہے او نہیں اٹھیا سارے وزیر تے مشیر کہندے اج پتہ لگدا ہے ایاز دا اج پتہ لگدا ہے اس دی عقل دا کہ کچھ کردا ہے اللہ اللہ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا تینوں کوئی چیز پسند کوئی نہیں ایاز کہندا ہے بادشاہ سلامت بالکل مینوں بھی پسند ہے لیکن پہلے اے پھر دوبارہ دہراؤ جیڑی چیز اتے ہاتھ رکھیا جاوے او اس دی بادشاہ نے کیا ہاں میں بار بار اعلان تے پیا کرنا جڑے بندے نے جڑی چیز اتے ہاتھ رکھ لیا وہ اس دی ہو گئی ایاز چپ کر کے اٹھے تے جا کے اس نے بادشاہ دے سر دے اتے ہاتھ رکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو سمجھو کوئی نہیں سمجھے ایاز اٹھے اور اس نے جا کے بادشاہ دے سر دے اتے ہاتھ رکھ لیا ایاز ایک ہی پیا کرنے
بادشاہ سلامت تھوڑا وعدہ ہے کہ جڑی شے دے اتے ہاتھ رکھو اس دی بادشاہ میرا تے میں بادشاہ دا ساری سلطنت میری ہو گئی۔ تاں وزیراں نو پتہ لگا کہ بادشاہ اس دے نال کیوں محبت کردا ہے۔ او میرے بھائی اللہ دی قسم ہے جس نو اللہ مل گیا اس نو سب کچھ مل گیا، اس نو جنت مل گئی، اس نو میرا محمد مل گیا، او جہنم تو خلاصی پا گیا، جہنم تو چھٹکارا پا گیا۔ اللہ اللہ کل قیامت دے دن میرے اللہ فرمان گے وانا اجزا بھی اے روزے دار نو آن دیو اس دا اجرے وے کہ میں اللہ اس دا ہو جانا اے بندہ میرا ہو جاندا ہے۔ اللہ اتنا اجر کیوں دیتا ہے، ایڈا وڈا اجر کیوں دیتا ہے؟ اس دی کو وجہ سمجھ آندی ہے کہ جیڑا روزہ ہے ایڈی خالص عبادت ہے، ایڈی خالص عبادت ہے، یا اللہ نو پتہ لگدا ہے یا روزے دار نو پتہ لگدا ہے، تریجے بندے نو پتہ لگ سکدا؟ گرمیاں دے روزے جون جولائی دا روزہ بندہ باہروں آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محنت مزدوری کر کے آیا ہے، اپنی زبان تاڑو نال لگی ہوئی ہے، خشک ہو کے پیاس زبردست لگی ہوئی ہے، اپنے کمرے اندر داخل ہویا ہے، دروازہ بند، کھڑکی بند، ویکھن والا کوئی نہیں، ٹھاکن والا کوئی نہیں، کمرے دے اندر فریج پئی ہوئی ہے، فریج دے اندر ٹھنڈا پانی بھی پیا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اے بندہ پانی پیندا نہیں، اے بندہ پانی پیندا نہیں۔ کیوں نہیں پیندا؟ اس دا نظریہ ہوندا ہے میری گھر والی تے نہیں تکدی پئی، میرے ابے ہوری تے نہیں تکدے پے، میری اماں تے نہیں تکدی پئی، میرا کوئی یار سجن تے نہیں تکدا پیا، میرا کوئی دھی پتر تے مینوں نہیں تکدا پیا، لیکن میرا اللہ تے مینوں ویکھ رہا ہے۔ اے نظریہ رکھ کے وہ بندہ پانی پیندا نہیں، اپنی پیاس نو برداشت کر جاندا ہے، تکلیف نو برداشت کر جاندا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ویکھ لو جون جولائی دا مہینہ ہووے، بندے وضو کرن آندے مسجد دے اندر، دو بندے ٹوٹیاں دے اتے بہ گئے نے، ظہر دا وقت ہے، پیاس اس نو لگی ہوئی ہے، سارا دن بیچارہ اپنی دکان دے اتے کم کردا رہا ہے، اس نے کلی کرن واسطے منہ چ پانی پایا ہے، تے نال والے نو کوئی نہیں پتا جو ادھا اندر سٹیا سو یا ادھا باہر سٹیا سو، کسے نو پتہ لگدا ہے؟ نال والے نو کوئی پتہ لگدا؟ اسی نکے نکے میری سنبھال وچ نا اے دوسری دفعہ گرمیاں دے روزے آئے، 50 سال میری عمر ہو گئی، 36 سال بعد بھین کے اسے مہینے میں آتے تے دوسری دفعہ چھوٹے چھوٹے آسے تے پہلے گرمیاں دے روزے تے وہ نہ شوقیہ سویرے کدھر اٹھ پانا تے اساں بھی ڈنڈ پا دینا، میں تے میری بہن ہوندی آسے اساں بھی روزہ رکھنا، اماں اوراں بڑا منع کرنا کہ گرمیاں دے روزے ایڈے لمے دن تے تواڈے کول کتھے رکھیا جانا، بہرحال اساں ضد کر کے روزہ رکھ لینا، تے جس وقت ہونے نا دوپہر تے پھر روزے نے ستانا تے ساڈے ڈیرے دے کولوں لنگدی نہر، بڑا صاف شفاف پانی، تے اسی اوتھے نہاؤن واسطے جانا نا تے ننگر بھی لے جانے، اسی نکے نکے ڈبکی مار کے تے رج کے پانی پینا، تے جس وقت شام ہونی نا تے اگے اگے سارے نوں کہ میں بڑا روزہ، منہ بھی انج سکیڑ لینا تے اگے تے اماں اوراں واقعی آکھنا کہ میرے پتر نے بھائی روزہ توڑ سرے چاڑیا، اس نوں پہلے پانی دیو، اس نوں بڑی ترے لگی ہوئی، انہاں نوں پتہ کوئی نہ ہونا کہ پتر تے نہر وچوں رج کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اے روزے دا کس نو پتہ لگدا؟ یا اللہ نو یا رکھن والے نو، ہور کسے نو پتہ لگ سکدا؟ کل نہیں کردا ہے اس نو کہ پتا جو ادھا پانی اندر گیا یا ادھا پانی باہر سٹیا ہے، یہ اللہ جاندا ہے یا بندہ جاندا ہے، لیکن ہوندا کی ہے جیسے کلی کرن والا کلی کردا ہے، اے بیچارہ پھر تھو کردا ہوندا ہے کہ اس پانی دی تری بھی میرے اندر نہ جاوے کیونکہ میں روزہ رکھیا ہویا ہے۔ اللہ اللہ، پھر اللہ اس دا اجر کیوں نہ دے؟ او جس وقت دسترخوان چنیا جاندا ہے تے افطاری دا وقت ہو جاندا ہے، پھر اوتھے ٹھنڈا مشروب بھی آ جاندا ہے، پھر پھل فروٹ بھی آ جاندے ہیں، پھر ون سونی روٹی بھی آ جاندی ہے، پھر ون سونا سالن بھی آ جاندا ہے، ہر قسم دا کھانا مانا بھی آ جاندا ہے، تے پھر اجے تک اذان نہیں ہوندی، میوری بانگ نہیں کہندے، اے بیچارہ بیٹھا ہویا ہے، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچیاں دے ہاتھوں دسترخوان دے اوتے کدی اے دے تے کدی اے دے تے کدی اے دے، او چیزاں پکڑ کے کھا رہے ہیں، نال اپنے اماں تے ابے نو کہندے ابا جی تسی بھی کھاؤ، اماں جی تسی بھی کھاؤ، ابا بھی نہیں کھاندا، اماں بھی نہیں کھاندی، نا بچیو اساں نہیں کھانا، پترو ابا جی کیوں نہیں کھانا؟
کھانا, اما جی کیوں نہیں کھانا؟ اس واسطے کہ ساڈا روزہ ہے, اسی جے کھائیے تے روزہ بھج جاندا ہے. جس وقت انج دا معاملہ ہوندا ہے او افطاری دیاں چیزاں سامنے پئیاں ہوئیاں ہون تے بندے افطاری کرن واسطے دسترخوان دے اوتے بہ جان تے ہتھ انج کر کے ہون یا رب دے دربار دے اندر اٹھے ہوئے ہون, کوئی چیز اپنے منہ دے اندر نہ پان, اللہ جانن دے باوجود فرشتیاں کولوں پوچھدے اے میرے بندے کھاندے کیوں نہیں پے؟ اللہ روزہ رکھیا ہویا نے, ہیں روزہ رکھیا ہویا نے تے روزے دی وجہ تو نہیں کھاندے پے. جی اللہ جی انہاں دا عقیدہ ہے ہور تے کوئی ویکھے یا نہ ویکھے تو انہاں نوں تکنے پیا تے روزے دے اندر جب تک اذان نہ ہوئے اس وقت تک کھانا پینا کوئی نہیں. اس واسطے کر کے تیرے ڈر دی وجہ تو کر کے اے رکے ہوئے کھاندے نہیں پے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے پھر گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں دے گناہ معاف کر چھڈے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. اللہ صرف ساڈے اوتے فرمایا نا 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 کما کتب علی الذین من قبلکم, جتنے لوگ پہلے گزرے سارے دے اوتے فرض آ. حضرت آدم علیہ السلام دے اوتے ایام 20 دے روزے, حضرت نوح علیہ السلام دے اوتے عاشورہ دا روزہ, حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ دیں, ایک دن افطار کر دیں صائم الدہر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 60 روزے رکھے. پتہ نہیں ہون انہاں دی امت رکھ دی ہے یا کوئی نہ. اے امت محمد میں اللہ نے تھوڑے اوتے میں 30 روزے فرض کیتے, مہینے دے روزے فرض کیتے. جے اگر مہینہ 29 دا ہے تے روزے 29, جے اگر مہینہ 30 دا ہے تے روزے 30. لیکن ہونے 29 چاہی دن 30 جی جیسے ہوں نا 29واں تے بندے پھر ویچ دیں, حالانکہ پیچھے رہے تے ایک ہی جاندہ نا. تے یہ بھی گل بالکل اپنی جگہ دے ہوتے, جیسے 29 دے ہوتے چند چاڑے آوے نا تے اس دی بڑی خوشی ہوندی. خدا دی قسم سانو بھی صرف دھوانو نہیں, میں دھوڑے نال کوئی مذاق نہیں کر رہا, میں اپنے آپ نو بھی شامل کر رہا. 29 دے چند دی بڑی خوشی ہوندی کیونکہ 30 دے ہوتے تے چڑھنا ہی چڑھنا ہوندا. 30 دے ہوتے کیڑی نیکی کرنی اس بھائی, سواد تے تائے نا 29 دے ہوتے چڑھے تے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ اپنی قسم پوری کی تھی نا, وہ جڑی قسم چاہیے کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا, تو اتفاقاً وہ مہینہ ہا 29 دا. نبی علیہ السلام مہینہ پورا کر کے جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر داخل ہوئے نا, تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام نا پہچان لے آپ دے قدمتوں کے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا سوال کیتا, یا رسول اللہ تو ساتھ پورے مہینے دی قسم آئی چاہیے تے آئی تے 29 دن ہوئے. گویا کہ میری ماں ایک پوٹیاں دے اوتے ایک دن کر کے گن دی پئی ہا. سبحان اللہ, کہ کدوں دن پورے ہون تے میں سونے دی زیارت کراں. یا رسول اللہ تے 29 دن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے, اور اس چاند دی خوشی ہوندی جڑا 29ویں چڑھے. 30 تے ہر کسے چڑھنا ہی چڑھنا ہوندا, چاند اس دی خوشی ہوندی جڑا 29 تو آوے. اللہ اکبر. تے ہاں جڑا 29 دا چند چڑھے اس دی بڑی خوشی ہوندی. 30 دا تے چڑھنا ہی چڑھنا ہوندا نا. تے روزے یا 29 یا 30. تے فرمایا اے امت میں نے تم کو رمضان کے روزے دیے ہیں. پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. یہ نہ سمجھنا کہ اے جڑا صبح تو لے کے تے او غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے تے بالکل نیت دے نال روک کے رہنا ہے. تو یا اللہ اے ایڈی وڈی مصیبت اے صرف ساڈے اوتے, ایڈی وڈی تکلیف یا اللہ ساڈے اوتے. فرمایا نا یہ پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا اور تم پر بھی. اے اللہ روزہ فرض کیوں کیتا ہی؟ توجہ ہے؟ تھوڑا سا آگے چلوں یا بس کر دوں؟ اب تو روزے کی ترغیب ہے نا. اللہ اکبر. یا اللہ روزہ فرض کیوں کیتا ہی؟ صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھان پین تو روک دیتا ہی. یا اللہ کیوں روزہ فرض کیتا ہی؟ تو تے 70 ماواں نالوں زیادہ محبت کرن والا ہے. نیک بندے تے اپنی جگہ تے رہ گئے, تینوں تے گناہگار بندے بھی بڑے پیارے لگدے ہیں. خدا دی قسم ہے لڑائی بندیاں والوں ہوندی ہے, رب والوں کوئی لڑائی نہیں ہوندی. دور بندے ہوندے, میرا اللہ دور نہیں ہوندا اپنے بندیاں کو. یاد رکھو گناہ کر 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 کے آپ بھی دور ہوتا ہے اپنے رب سے. میرا رب بندے سے دور نہیں ہوتا, وہ اپنے بندوں کے قریب ہے. لڑائی بندے کر دیں, میرا اللہ بندیاں نال لڑائی نہیں کردا. اللہ تو تے اپنے گناہگار بندیاں نال بھی 70 ماواں نال چوکھی محبت کرنا ہے.
تو یا اللہ اس صبح صادق تو لے کے تے جون جولائی دے روزے ہوں تے پھر کوئی تھوڑا جے مٹھے روزے آ گئے نا تے پیچھے جون جولائی دے روزے رکھ دے نہیں رہے. مئی جون جولائی یہ دے روزے رکھنے کو سوکھی گل ہے تے تقریباً دن بھی 18 گھنٹیاں دا. تو یا اللہ یہ روزے کیوں مقرر کیتے نہیں؟ تو تے اپنے بندے دی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو اپنے بندوں پر تنگی نہیں کرتا، تو اپنے بندوں پر نرمی کرتا ہے. تو یہ روزے تو نے کیوں فرض کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا مجھے جواب دیا. فرمایا لعلکم تتقون، اس واسطے نہیں کہ میرے کو خزانے دے اندر کمی آ گئی ہے، اس واسطے نہیں کہ پانی دے ذخیرے کم ہو گئے، نا 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 نا، پانی دے ذخیرے بھی بڑے، کنک دے ذخیرے بھی بڑے، بڑے خزانے بڑے خزانے بڑے خزانے مکدے نہیں. میرے اتنے وسیع خزانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں دی کائنات بنائے سو اپنے خزانے وچوں ایک مٹھی بھری سو این کر کے سٹ دیتی سو. کھان والے مک جان گے، ہٹ جان گے، تھک جان گے، ختم ہو جان گے، لیکن او اللہ دی ایک مٹھی ختم نہیں ہونی. اتنے وسیع خزانے، اتنے وسیع خزانے، تے پھر اللہ تیرے خزانے بھی اتنے وسیع، تے پھر کیوں سانو رو کے آئی، کیوں رو کے آئی، کیوں اٹھا کے آئی؟ میرے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس واسطے روزہ رکھن دا حکم دینا تاکہ دونوں تقوی دی دولت مل جائے، تقوی مل جائے، تقوی دی دولت مل جائے. اللہ 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 تقوی اتے اتنا کیوں زور ہے؟ اسا قرآن دا مطالعہ کیتا ہے شروع تو لے کے آخر تک، تقوی 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 تقوی. اللہ اللہ ھدی للمتقین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یا ایھا الناس انا خلقنا من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ سا قرآن پڑھے ہے، قرآن دے اندر تقوی 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 تقوی، اے کر لو تقوی مل جائے، عبادت کرو تقوی مل جائے، ہاں قربانی کرو تقوی مل جائے، روزہ رکھو تقوی مل جائے. اللہ تقوی اتے اتنا کیوں زور دیتا ہویا نے؟ تقوی اتے اتنا کیوں زور دیتا ہویا نے؟ میرے اللہ نے فرمایا تقوی اتے زور اس واسطے دینا تھانوں پتہ ہونا چاہیے جیڑا جنت دا دروازہ ہے اس تو پہلے پل صراط ہے، پل صراط دے تھلے جہنم ہے، تے پل صراط وال نالوں زیادہ باریک، تلوار نالوں زیادہ تیز. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اس پل تو گزر نہیں گزرنا جے، او جڑی جہنم دے اوتے میں پل بنائی ہے جتھوں گزر کے تساں جنت دے اندر جانا ہے، اس پل تو گزر نہیں گزرنا ہے، ہر کسے نے گزرنا ہے. تے پتہ جے کامیاب اونا ہونا ہے جنہاں کول تقوی دی دولت ہوئی. ہاں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اور جنہ دے دلہ دے اندر تقوی ہویا، جنہ کول تقوی دی دولت ہوئی، انہاں پل صراط تو گزرنا جے، باقی ہور کسے نے پل صراط تو گزر سکنا کوئی نہیں. ہن میرے کول کوئی سوال کر سکتا ہے بندہ کہ مولوی جی تقوی 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 ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ تے تقوی نو ایک لفظ دے اندر سمجھا دیواں. تقوی پرہیزگاری دا نام ہے، پرہیزگاری دا نام ہے، کم کرن دا نام تقوی نہیں، بچن دا نام تقوی ہے. اللہ اکبر. مثال دے طور تے ایک مثال سن لو پھر بات نو ختم کرنے ہیں. میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کرن دا قائل نہیں،
مقصد پورا ہو گیا. اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر کول گیا, حکیم کول گیا, انہیں نبض ویکھی یا انہیں ٹیسٹ کیتے, اس آکھیا مولوی جی تین شوگر ہو گئی ہے. ہن دو چیزاں تو کرنی ہیں, دوائی کھانی ہے تے چینی تو پرہیز کرنا. دوائی کھانی ہے یا انسولین لانی ہے یا امارل گولی کھانی ہے یا فلاں گولی کھانی ہے, تے چینی تو بچنا ہی, میٹھے تو بچنا ہی. اے ہن جڑا نا میٹھے تو بچنا اے ہے پرہیزگاری. میٹھے تو بچنا, گولی کھانا پرہیز نہیں, اور نماز پڑھنا پرہیز نہیں, روزہ رکھنا پرہیز نہیں, حج کرنا پرہیز نہیں, عمرہ کرنا پرہیز نہیں, سچ بولنا پرہیز نہیں, حلال کمانا پرہیز نہیں. ہاں جی, جھوٹ تو بچنا پرہیز ہے, جھوٹی گواہی تو بچنا پرہیز ہے, سود تو بچنا پرہیز ہے, کسے دے دھی بہن والو تک نہ تکنا پرہیز ہے. یہ ہے پرہیز. گناہوں سے بچنے کا نام پرہیز ہے. اگر صرف کر دئیے بس نمازاں پڑھدا تے جھوٹ بھی دھس کے بولدا, نمازاں بھی پڑھدا, جھوٹیاں گوائیاں بھی دھس کے دیندا, نمازاں پڑھدا, سود دا کم دھس کے کردا, نمازاں پڑھدا, اور ہر قسم کی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے, اور تسبیح بھی چنگی ناگ جتنی اس دے ہاتھ وچ, منکا بھی ایڈا ایڈا موٹا ٹھا منکے تے منکا, تے لوگ تے داڑھی بھی رکھی ہوئی, تے لٹاں بھی رکھن ہوئیاں, تے سنت دے مطابق لباس بھی, تے اے شلوار بھی جڑی ہے ادھی پنڈلیاں دے اتے, تے سارے کم اس نے ظاہری طور دے اتے ٹھیک کیتے ہوئے, لیکن سود تو نہیں بچدا, جھوٹ تو نہیں بچدا, انہاں کماں تو نہیں بچدا. نمازاں بشک پڑھے پیا, تہجدی پڑھے پیا, نفل پڑھے پیا, اشراق پڑھے پیا, چاشت پڑھے پیا, ابابیل پڑھے پیا, ہر وقت اپنا سر سجدے وچ رکھے پیا. خدا کی قسم لوگو تم اس کو متقی کہو تو کہو, لیکن میرا اللہ اس کو متقی نہیں کہتا, شریعت اس کو متقی نہیں کہتی. 5 وقت دی نماز صرف فرض ہی چا پڑھے نا, کچھ بھی نہ پڑھ, سنتا بھی بشک نہ پیا پڑھ. اے نہیں مطلب کہ میں تمہیں کو چھٹی دے رہا, مت کل نو اشتہار دے چھڑو مولی طارق بھائی چھٹی دے گیا سنتا نہیں پڑھنی, صرف فرض پڑھ لے, صرف فرض. تے جیڑے فرائض نے تیرے اتے صرف او ادا کر, نفلی کم کوئی بھی نہ کر, لیکن گناہاں تو بچدا رہو. خدا دی قسم ہے تیرے جڑا وڈا متقی کوئی نہیں. ہاں جی, تیرے جڑا وڈا ولی کوئی نہیں, تیرے جتنا بڑا متقی کوئی نہیں, لیکن سارے کم تو کریں, نمازاں بھی پڑھیں, تہجداں بھی پڑھیں, تے ڈنڈی بھی ماریں, تے جھوٹ بھی بولیں, تے پھر او نمازاں جڑیاں نے انہوں تقوی نہیں کیا جاندہ. تقوی کیا جاندہ بچن تو, تے گناہ تو بچنا, تے جڑا کم اللہ نے آکھیا نا او کرو او کرنا. جیسے 2 کم کیتے تے پھر انشاءاللہ العزیز انسان نو تقوی مل گیا. تے جڑا تقوی دے اندر, جڑا روزے دے اندر بندے نو تقوی ملدا نا, اس تقوی دے اندر جڑا اللہ دی ذات دا تصور ملدا, ہور کسی عبادت دے اندر وہ تصور نہیں ملدا. اس وجہ تو کر کے اللہ نے فرمایا روزے کی جزا میں خود دوں گا, یا روزے کی جزا میں خود اللہ بن جاتا ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان دی قدر کریے, تے جڑے 29 روزے یا 30 روزہ, اللہ کرے 29 بنن 30 نہ بنن, 29 بنن, کیونکہ خوشی تے 29 دی ہوندی ہے نا. جے 30 بھی بن گئے تے ایڈا پہاڑ ساڈے تے کوئی نہیں ڈگدا. اللہ خیر کرسی, جتھے 29 گئے تو تے ایک بھی لگا جاسی. تے اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے, تے جویں حق کے روزے رکھن دا اللہ اس طرح توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما, یا اللہ اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم تیرے رمضان کے مہینے کو پا سکیں, یا اللہ اس کے روزے رکھ سکیں, اس کی برکتوں اس کی رحمتوں کو یا اللہ سمیٹ سکیں. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما. یا اللہ یہ جو دھما چوکڑی اس کے اندر لگی ہوئی ہے, اور شور شرابہ دھینگا مشتی والا معاملہ ہے, یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما, اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی محنت کو قبول فرما. جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ خصوصاً جڑے گوڈیاں دے مریض نے, یا اللہ انہاں دے گوڈے صحیح فرما دے. او جھک کے تیرے سامنے یا اللہ سجدہ کر سکن, یا اللہ رکوع کر سکن, تیرے دربار دے اندر کھڑے ہو کے یا اللہ تراویح ادا کر سکن.
یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.